السلام علیکم. آج کا جو ہماری شارٹ اسٹوری ہے دیٹ از ٹیک پٹی. ٹھیک ہے. اب ٹیک پٹی میں اگر ہم اس کے تھیمس دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا تھیم یہ ہے کہ روزن کا جو کردار ہے وی فائنڈ ہیم آل دا ٹائم ٹیکنگ پٹی آن ایوا. وہ ایوا اس کی پاورٹی، اس کی مزریز پہ، اس کے حالات پہ مسلسل ترس کھا رہا ہے. تمام سٹوری میں ہم یہی دیکھ رہے ہیں، لیکن ایز اے ریڈر ہم اس پہ ترس کھا رہے ہیں. تو سب سے پہلا تھیم ہمیں یہیں سے نظر آ جاتا ہے، کیونکہ ٹائٹل جو ہے رائٹر نے وہ ٹیک پٹی رکھا ہے. اس نے یہ نہیں لکھا ٹیک پٹی آن ایوا کہ ہم ایوا پہ ترس کھائیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ٹیک پٹی آن روزن. تو یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صرف ترس کھانے سے ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ زندگی کتنی آئرونک ہے. لائف ہماری آئرونک ہے، جہاں پہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ کوئی بڑا قابل ترس ہے، ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے، کوئی ایفرٹ کرنی چاہیے، جبکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ پیسہ ہونے کے باوجود، تنہا ہونے کے باوجود، مشکلات نہ ہونے کے باوجود بھی ہم کسی کے لیے کتنے قابل ترس بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم کسی پہ ہنس رہے ہوتے ہیں، کسی کو ہنسی کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ پتہ نہیں کتنے لوگ ہم پر ہنس رہے ہیں. ایک تو ہماری زندگی جو ہے وہ آئرونک ہے، ہماری فیٹ، ہماری قسمت میں یہ چیزیں ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا. دوسری بات، روزن کا قصور کیا ہے؟ although he is kind hearted person, he is a sympathetic person، وہ کچھ اچھا کرنا چاہتا ہے، اس کی نیت بری نہیں ہے، اس کی انٹینشنس پیور ہیں، لیکن there is still a problem with him and that is his typical mentality. جو ایک میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں ایک ٹپیکل مرد خواتین کے بارے میں جو رائے رکھتا ہے، جو اوپینین رکھتا ہے، وہ ہم نے دیکھی. فرسٹ آف آل ہی کیپس ایزرٹنگ کہ ایوا جو کام کر رہی ہے، جو اس کی شاپ ہے، جو اس کا کام ہے، وہ اس علاقے میں اسٹیبلش نہیں ہو سکتا، فلرش نہیں ہوگا، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے بینگ اے مین اور ایک ایکس کافی سیلس مین ہونے کے ناطے وہ ان چیزوں کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتا ہے. اور وہ مسلسل یہی چاہتا ہے کہ ایوا اس بات پر عمل کرے، بار بار اس کو فورس کرتا ہے کہ یار یہ کام یہاں پہ آپ مت کریں. میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو. تو سب سے پہلی بات کہ وہ یہ نہیں سمجھا کہ ایوا جو ہے وہ ایک عام عورت نہیں ہے، وہ ایک ٹپیکل لیڈی نہیں ہے، وہ ایک انتہائی بریو، ایک نڈر، ایک بے باک اور ایک محنت کرنے والی، ہائی اسٹیم والی، خوددار عورت ہے. اور وہ مسلسل اس کو کبھی سمجھا رہا ہے، کبھی جاتا ہے اس کو آفر کرتا ہے کہ تم مجھ سے لون لے سکتی ہو، پیسے لے سکتی ہو مدد کے طور پہ، اگر نہیں چاہیے تو یو کین موو ٹو مائی ہوم، اگر پھر بھی نہیں تو ایٹ لیسٹ یو کین میری می، اس سے شادی کر لو تاکہ تمہارے ذہن میں ایک سیکیورٹی ہو، تمہیں پتہ ہو کہ تھنگز آر گوئنگ اسموتھلی. اور اس کو بار بار کہتے ہیں کہ تمہاری بیٹیاں کیسے سروائیو کریں گی، مجھے تمہاری بیٹیوں کا بھی ایک ٹینشن ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایوا جو ہے وہ ایک ویڈو ہے، وہ ایک بیوہ ہے. جب یہ سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے اور ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ جی اس کا جو ہسبینڈ ہے ایکسل کیلش، وہ ایک ڈیزیزڈ بندہ تھا، آلریڈی بیمار تھا، اور ایوا اور ایکسل کیلش دونوں کو ہی ہٹلر کی ایٹراسٹیز کی وجہ سے، جو اس نے جوئش کلنگ کی، ایک بہت بڑے اسکیل پہ کلنگس کی، اس کی وجہ سے یہ وہ فیملی تھی جو جوئش فیملی تھی، اور جنہیں یہ ساری چیزیں فیس کرنی پڑی، اور مجبوراً they were forced to leave their place and migrate to this one جہاں پہ وہ اس ٹائم آئے ہوئے. اور یہاں پہ آ کے ایکسل کیلش ڈیو ٹو اوور ورکنگ اور اس کی ساری جو بیماریاں سب وہ مر گیا. اب روزن کو یہ لگتا ہے کہ ایوا کو ان اینی کیس ایک مرد کی ضرورت ہے جو اس کو فائنینشلی بھی سیکیور کرے اور جو اس کی ذمہ داریاں اٹھائے، چونکہ وہ خود یہ کام نہیں کر سکتی، وہ اپنے اون پہ اپنی بیٹیوں کو نہیں پال سکتی، اپنی زندگی کا گزارا جو ہے اس کا مطلب زندگی میں اس کا گزارا نہیں ہو سکتا. مسلسل وہ اس کو ہیلپ کی آفر کرتا رہتا ہے، جس کو وہ ہر بار ویری ڈیسنٹ مینر میں ریجیکٹ کرتی رہی، لیکن اسٹرانگ مینر میں اپنی اسٹیم کو، اپنی سیلف اسٹیم کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے ہمیشہ ان چیزوں میں اس کو ہر طرح کی آفر کو جو ہے ریجیکٹ کیا. اب ان تمام کوششوں کے باوجود جب روزن الٹیمیٹلی یہ دیکھتا ہے کہ ایوا از ناٹ ولنگ ٹو ایون میری ہم اینڈ اور ٹو جسٹ ٹیک اینی سارٹ آف ہیلپ اور چیریٹی فرام ہم، چونکہ وہ بہت امیر ہے اینڈ ہی از اے کنفرمڈ بیچلر، ابھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، مڈل ایجڈ بندہ ہے،
تو اس کے لیے یہ چیزیں جو ہے یہ قابل برداشت نہیں ہے. ہی کین ناٹ ٹالریٹ دس فیکٹ کہ وہ ایک عورت کیسے میرے پیسوں کے بنا یعنی ہماری مدد کے بنا وہ عورت کیسے سروائیو کر سکتی ہے سوسائٹی میں. اور اس مقام پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ الٹیمیٹلی وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں سوسائڈ اٹیمپٹ کر لوں، اور وہ تمام جو اس کی وصیت میں وہ یہ لکھوا دیتا ہے کہ یہ سارے پیسے میری جتنی بھی اسٹیٹ ہے جو بھی پیسہ ہے وہ سب جو ہے ایوا اور اس کی بیٹیوں کے نام. لیکن سم ہاؤ ہی از ریسکیوڈ، اس کو بچا لیا گیا، وہ بچ گئی، روزن بچ گیا. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ جب ایوا اس کے پاس آتی ہے، ٹھیک ہے، جب ایوا اس کے پاس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ جناب، کہتی کچھ بھی نہیں ہے، شی جسٹ ریزز ہر آرمس ٹورڈز ہم، ٹھیک ہے، اور وہ اصل میں ترس کھا کے اس کے پاس آئی. اب اٹس فار دا فرسٹ ٹائم کہ ایوا بھی روزن پہ ترس کھا رہی ہے. کیوں؟ کہ وہ اس کنڈیشن میں آ گیا کہ اگر میں اس سے اس کی ہیلپ نہیں لیتی، اگر وہ جو چیریٹی وہ جو بھی پیسہ مجھے دینا چاہتا ہے میری ہی مدد کے لیے اگر میں نے وہ نہیں لیا، تو یہ ایک ٹپیکل مینٹالٹی رکھنے والا مرد اس چیز کو نہیں برداشت کر سکتا کہ ایک خاتون جو ہے وہ اپنے اون پہ اپنے گھر کا گزارا مطلب جیسے تیسے گزارا کر رہی ہیں، اپنی بیٹیوں کی پرورش کر رہی ہیں، تو کہیں یہ بیوقوف انسان پھر سے اپنی جان نہ لے لے. تو اس وجہ سے ٹورڈز دا اینڈ آف دا اسٹوری ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایوا آئی اور جسٹ شی کیم، وہ بولی کچھ نہیں، لیکن روزن کوڈ ناٹ اسٹینڈ دس تھنگ، وہ برداشت نہیں کر سکا کہ ایک عورت، وہ بھی لاچار عورت جو غریب ہے، جس کے جو بہت زیادہ مقروض ہے، جس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، جو مشکلات میں ہے، وہ مجھ پہ ترس کھائے گی. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی مینٹالٹی ایک ٹپیکل مرد والی تھی. وہ نہیں سمجھ سکا کہ ایوا ایک ٹپیکل عورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ انتہائی ایک کہتے ہیں نا انڈانٹیڈلی وہ ہر چیزوں، ہر خطرات کا، ہر پرابلمس کا، تمام اکنامیکل جتنے بھی اس کے ایشوز ہیں وہ ان کو فیس کرنا جانتی ہے اور وہ ان کے لیے اسٹرگل کر رہی ہے. وہ آپٹیمسٹ ہے، اور سب سے بڑی بات وہ اس کی سائیکولوجیکل ایک اسٹڈی ہوتی ہے نا ہیومن بینگ کی، وہ نفسیاتی طور پر اس کو سمجھ ہی نہیں سکا کہ جو شخص اپنے ہی لوگ میں، اپنے ہی ملک میں قتل و غارت، کلنگز، میسیکر، اپنے بلڈ شیڈ، یہ تمام چیزیں اپنے بڑے کلوزلی دیکھ کے آیا ہو، جو موت تک کا خوف زندگی میں بہت کلوزلی فیل کر کے آیا ہو، اس کے لیے 2 وقت کی روٹی اگر مشکل ہے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. اف دیٹ پرسن از اسٹل سروائیونگ، اگر وہ زندہ ہے، وہ جی رہا ہے، اس کی اولاد اس کے سامنے ہے، موجود ہے، تو اس کے لیے یہ بھی بہت بڑی بلیسنگز ہیں. تو وہ یہ نہیں سمجھ سکا کہ وہ شخص جس طرح سے ایوا کو پرسیو کر رہا تھا اور اس کو لگ رہا تھا کہ شی وڈ اینڈ ان اسموک، اس کی تمام ایفرٹس اپنے بزنس کو لے کر چلنے کے لیے کام کی، وہ ساری چیزیں ناکام ہو جائیں گی، تو یہ اس کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا. وہ کیسے سفر کرے گی، وہ کیسے سروائیو کرے گی. تو وہ یہ نہیں سمجھ سکا کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کی پاسٹ لائف تھی وہ اس کو آلریڈی بہت سے لیسن سکھا چکی ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں نا جب مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی، تو وہ اتنی مشکلیں سہ کے آ چکی ہوئی تھی کہ اس کے لیے اب یہ والی مشکل کوئی ایسا مشکل ہی نہیں تھی. اور روزن یہ چاہتا تھا کہ ان اینی کیس وہ اس کی آفرز کو ایکسیپٹ کرے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی ٹپیکل مینٹالٹی تھی، یہ اس کی میل ایگو تھی جو ہرٹ اس حد تک ہو گئی کہ اس نے کہا میں مر جاؤں گا تو پھر تو اس کو میرا پیسہ لینا پڑے گا نا. ہم نے دیکھا کبھی وہ ان نون بن کے اس کو ایک لیٹر لکھ کے اس کو بتاتا ہے کہ جی آپ کے ہسبینڈ کا میرے پہ بہت قرض تھا، مطلب میں نے ان سے قرض لیا اور آج میں واپس کرنا چاہتا ہوں، ایک بہت ہیوج اماؤنٹ ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ میں کس طرح سے آپ کو دوں. لیکن ایوا نیو دیٹ تھنگ، کیونکہ ایوا کو اپنے ہسبینڈ کی فائنینشیل اسٹیٹس کا تو اچھی طرح سے پتہ تھا، اس لیے اسے پتہ تھا کہ یہ کوئی فیک چیز ہی ہے. تبھی اس نے مزید آنے والے لیٹرز کو کبھی کھولا بھی نہیں، لیٹر باکس میں وہ لیٹرز ویسے ہی پڑے رہے. تو وہ ایوا کو نہیں سمجھ سکا. تو ہمیں یہاں پہ تھیم مل رہا ہے نمبر 1، لائف از آئرونک، زندگی بڑی آئرونک ہے. کسی کو قابل ترس سمجھتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ایکچولی ہمیں روزن پہ ترس آتا ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایٹ دا اینڈ جب وہ آئی تو روزن کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ فائنلی شی ہیڈ سرینڈرڈ، شی ہیڈ ایکسیپٹیڈ ٹو بی ود دیٹ پرسن. لیکن اسے خوش ہونے کی بجائے اسے اتنا غصہ آیا کہ اس نے انتہائی غلط گالیاں، یعنی باقاعدہ ہی ابیوزڈ ایوا. تو اور یہاں پہ سٹوری جو ہے وہ اینڈ ہو جاتی ہے اس کی گالی گلوچ پہ. یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسے یہ برداشت نہیں ہوا کہ کوئی مجھ پہ ترس کھائے.
تو اتنے عرصے سے جو وہ اس عورت پہ ترس کھا کے اس کے پاس بار بار اس کو کہتا تھا جی یہ آپ پیسہ لے لیجئے، میں آپ کی اس طرح سے ہیلپ کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ کام مت کریں، آپ کیوں اس پہ ترس کھا رہے تھے؟ اور اس کے باوجود وہ ان کو برداشت کرتی تھی، انکار کرتی تھی، لیکن تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے، ایٹ لیسٹ اس نے گالیاں نہیں دیں. سو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یو مے فیل دا difference between the personalities, the mentalities, the different norms in our societies. جو ہم لوگوں کے نارملی سوسائٹیز میں یہ سوچا جاتا ہے کہ اگر ایک عورت اپنے آپ کو مطلب وہ سیلف مینٹیننس پہ ورکنگ کر رہی ہے، وہ ویڈو ہے، وہ بیوہ ہے، وہ اسٹرگل کر رہی ہے، اپنی بیٹیوں کو کسی نہ کسی طرح ریز کر رہی ہے جس طرح سے بھی، تو یہ اس کا ایک پرسنل ایشو ہے. اگر اس کو ضرورت ہوگی ہیلپ کی، ہاں آپ ایک دفعہ ضرور آفر کریں، اگر اس نے ایکسیپٹ کرنی ہے شی میں، لیکن نہیں کرنی تو آپ اس پہ امپوز مت کریں کہ ان اینی کیس آپ کی چیریٹی اس نے ایکسیپٹ کرنی ہے. دوسری بات ایک انتہائی امپورٹنٹ جہاں پہ اگین ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روزن جو ہے یہ اصل میں وہی جو ہم بات کریں نا میل ایگو، وہ اس سینس میں آپ اس کو سیلفش کہہ سکتے ہیں کہ اسے خوشی محسوس ہونی تھی کہ اگر ایوا جیسی خاتون اس سے پیسہ لے لیتی، اس کی آفرز کو ایکسیپٹ کرتی یا میرج پروپوزل پہ بھی ہاں کر دیتی، کیونکہ وہ ایٹ لیسٹ آپ دیکھتے ہیں آخر کار ایک وقت آتا ہے کہ وہ یہ تک بول دیتا ہے کہ میں تو آلریڈی بیمار ہوں، کڈنی کا پیشنٹ ہوں، مجھے کوئی خوشی حاصل ہونے دو کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے لیکن کوئی ایسا نہیں جس پہ میں پیسہ خرچ کر کے پلیزر محسوس کر سکوں. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایکچولی وہ یہ چاہتا تھا کہ میں ایک نیکی کروں اور ایک ایسی خاتون پہ کروں جو بڑی تنہائی کا شکار ہے، اکیلی ہے، اس کی بیٹیاں ہیں، وہ ان کے لیے اسٹرگل کر رہی ہے. تو جی اگر وہ بندی نہیں چاہتی تو آپ اس پہ امپوز کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، کسی اور جگہ پہ نیکی کر لیں، کسی اور بہت سی ایسی مجبور اور لاچار اور ٹپیکل سی خواتین ہوں گی جو بالکل اس کو خوشی خوشی ایکسیپٹ کریں گی. لیکن وائی ایوا ہی کیوں کہ اپنی جان تک دے دینی ہے لیکن ایوا کے ہی پاس اس کا پیسہ جائے؟ یہ اس کی میل ایگو تھی جو مسلسل ہرٹ ہو رہی تھی، اور یہ ایکسٹریم لیول پہ تب ہرٹ ہوئی جب الٹیمیٹلی ایوا اس وقت اس کے پاس آتی ہے جب سوسائڈ اٹیمپٹ کے بعد ہی از سم ہاؤ ریسکیوڈ، وہ بچ گیا ہے، اور وہ اس کے پاس آتی ہے تو اس کو ابھی دور سے کھڑکی سے وہ دیکھتا ہے اس کے امیج سے، اس کو پتہ چل جاتا ہے ایوا آئی، اور اس کو وہیں پہ غصہ آ جاتا ہے کہ اب یہ آ گئی ہے، یعنی اب یہ مجھ پہ ترس کھا کے آئی، تو اسے یہ برداشت نہیں ہوا. تو ایک چیز ہم نے دیکھی کہ ایوا مجبور ہے، غریب ہے، اس کی اولاد ہے، اس کے باوجود شی واز سروائیونگ، لیکن یہ تنہا ہے، کوئی اولاد کی مجبوری نہیں ہے، پیسہ بہت ہے، کوئی پرابلمس نہیں لائف میں، لیکن اس کے باوجود اٹ واز ہی ہو واز انیبل ٹو سروائیو وداؤٹ اے لیڈی. ٹھیک ہے، جبکہ اس کو یہ لگتا تھا کہ ایک مرد کے بغیر وہ عورت سروائیو نہیں کر سکتی. تو یہاں پہ ہم نے ایک چیز دیکھی، ہم نے سارے تھیمس کو ڈسکس کیا، اور اس میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ تھیم ہے، دیٹ از سائیڈ افیکٹس اینڈ دا امپیکٹس آف کلنگس، دا ورلڈ وائڈ کلنگس. جو وارز ہوتی ہیں یا وار لائک سچویشنز ہوتی ہیں، سیول وارز ہوتی ہیں، جو کلنگز ہوتی ہیں، یہ انسان کو کیسا بنا دیتی ہیں. ہم نے دیکھا کہ ایوا کے لیے اب کسی پہ ٹرسٹ کرنا اتنا آسان نہیں، اور اگر ٹرسٹ کی بات نہ بھی ہوتی، ٹھیک ہے، ٹرسٹ کی بات نہ بھی ہو، اس کے لیے بہت سی ہارڈ شپس جو نارملی ہمیں بہت بڑے لیول کی ہارڈ شپس لگتی ہیں وہ اس کے لیے اب نارمل ہے. تو انسان کس طرح سے ہو جاتا ہے کہ وہ بہت سی چیزوں میں انسینسٹیو سا ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں بیٹیاں اگر اس کی بہت مجبوری میں ہیں، وہ پیل ہو چکی ہوئی ہیں، وہ قحط زدہ نظر آتی ہیں، لیکن اس کے لیے اٹس اوکے کیونکہ وہ زندہ ہیں، وہ اور خود وہ ایوا زندہ ہے، تو اس کے لیے اتنا ہی بہت ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح انسان کی تھنکنگز، اس کی سوچ، اس طرح کی کلنگز اور خانہ جنگی کی سچویشنز، اور جو بھی ہمارے درمیان رائٹس ہوتی ہیں، فسادات ہیں، کلنگز ہیں، میسیکر ہے، بلڈ شیڈ، ہائی لیول پہ بلڈ شیڈ ہوتا ہے، تو انسان کی سوچ کیسے بدل جاتی ہے، وہ پھر نارمل نہیں رہتا. تو یہ چیزیں بھی ہم نے اس میں ضرور دیکھنی ہے. اس میں ہمیں ایوا کی کیریکٹر میں جو اس کی سائیکلوجیکل اسٹڈی ہے وہ ضرور شیئر کرنی ہے. ہم نے روزن کا ایک ہی قصور ہے، اس کا ایک ہی پرابلم ہے، ہی واز اے ٹپیکل مین ود اے ٹپیکل مینٹالٹی، میل شوونسٹ، جو میل شوونزم سوسائٹی کا ایک میل ڈومینیٹنگ پرسنالٹی رکھنے والا ایک مرد. جہاں آپ دیکھتے ہیں ایک ایسی سوسائٹی جہاں پہ میل ڈومینیشن ہے، ٹھیک ہے، وہاں کا ایک ٹپیکل مرد یہی سمجھے گا کہ کسی صورت بھی ایک عورت ہماری سپورٹ کے بنا
نہیں سروائیو کر سکتی. ٹھیک ہے, تو دیٹس اٹ. یہاں تک اسٹوری کے سارے تھیمس ہم نے دیکھے. ہم نے ایوا کے کردار کو دیکھا. ہم نے یہ دیکھا کہ وین وی گو تھرو دا اسٹوری سپرفیشلی اگر ہم اس کی اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے ایز سچ کوئی ایشو نہیں ہے, ایوا ہی کی مسٹیکس ہیں. لیکن جب ہم اس کی ڈیپ اسٹڈی کرتے ہیں اور اسپیشلی ٹورڈز دا اینڈ دا وے روزن بیہیوڈ, جس طرح سے اس نے ایوا کو گالی گلوچ کی, اسے غصہ کیا اور اسے وہاں سے دفع ہو جانے کے لیے کہا کہ دفع ہو جو اپنی بیٹیوں کے پاس, یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی پرابلم کیا تھا. سو دیٹس اٹ. ہوپ فلی آپ کو ساری چیزیں سمجھ آئی ہوں گی. اللہ حافظ.